اس کے بعد سورہ قمر کی جوڑا سورہ سورہ رحمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خدائے رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان علمہ البیان، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنے، نطق و بیان کی صلاحیت عطا فرمائی۔ یعنی رحمان نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے میں صرف اس کو اپنی خواہشات کے پورے کرنے کی صلاحیت ہی نہیں دی، بلکہ اس کو بولنے کی صلاحیت دی۔ انسان جب بولتا ہے تو اس کی ذہانت، اس کا فہم، اس کی عقل استعمال ہوتی ہے۔ وہ الفاظ کو ملا کر اپنی بات کو بیان کرتا ہے، سوچتا ہے، غور کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ یہ اس کی عقل اور اس عقل کے نتیجے میں اس کی وجود میں آنے والی صلاحیت گویائی کی، اس بات کی متقاضی ہوئی، اس کی ضرورت پیش آئی کہ اسے ہدایت ملے۔ رحمان نے قرآن مجید کی تعلیم کے ذریعے سے وہ ہدایت فراہم کی۔ انسان کوئی محض جانور نہیں ہے کہ جس کو اپنی خواہشات پوری کرنی ہیں، بلکہ وہ سوچنے، سمجھنے، بولنے، کمیونیکیٹ کرنے والی مخلوق ہے۔ چنانچہ اللہ نے جو بے انتہا رحم کرنے والا ہے، قرآن مجید کی تعلیم دی۔ یعنی قرآن کا انسان کو ملنا اللہ کی انتہائی رحم کرنے والے، کرم کرنے والے خدا کی اس مہربانی کا نتیجہ ہے۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک حساب سے گردش میں ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم نشانی چاہتے ہو تو دیکھو سورج اور چاند ایک گردش میں ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں، یعنی سبھی اس کے حکم کے آگے بچھے ہوئے ہیں۔ والسماء رفعها، اور آسمان اس نے اس کو اونچا کیا۔ ووضع المیزان، اور اس میں میزان قائم کر دی، یعنی وہاں بھی ایک توازن ہے، وہاں بھی ایک بیلنس ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ اپنے دائرہ اختیار میں تم بھی میزان میں خلل نہ ڈالو۔ یعنی یہ زمین و آسمان اور اس میں جو کچھ بھی اللہ کا نظام تم دیکھ رہے ہو کہ جو عین عدل اور انصاف کی بنیاد پر چل رہا ہے، کہ جو اگر نہ ہو تو یہ نظام درہم برہم ہو جائے، یہ اپنے وجود سے اے انسانوں تم کو بھی یہ دعوت دے رہا ہے کہ تم بھی اپنی زندگی میں، اپنے دائرہ اختیار میں میزان میں خلل مت ڈالو۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ سیدھی تولو اور وزن میں کمی نہ کرو۔ یعنی جب تم دیانتدار ہوتے ہو، جب تم ایماندار ہوتے ہو، جب تم انصاف کرنے والے ہوتے ہو، تو تم پورے اس نظام، کائنات کے نظام کے ساتھ چلتے ہو، کنسسٹنٹ ہوتے ہو، اسی کی مطابقت کر رہے ہوتے ہو۔ اس لیے کہ یہ پورا نظام جو اللہ نے بنایا ہے، یہ نظام عدل اور انصاف کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ اس میں اگر زیادتی ہونے لگے تو نظام درہم برہم ہو جائے۔ چنانچہ تم بھی اپنے اختیار کے دائرے میں اس نظام کے مطابق انصاف کرو، ورنہ تمہارا معاملہ بھی درہم برہم ہو جائے گا۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور زمین کو اس نے اپنی مخلوقات کے لیے بچھا دیا، یعنی اس نے اس کو ایسے ارینج کیا کہ اس کی مخلوق اس سے اپنی ضرورتیں پوری کرے۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں پھل ہیں اور کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، اور بھوسی والے غلے اور خوشبودار پھول بھی ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ عربی زبان میں لفظ ایلا، جس کی جمع آلہ ہے، یہ محض نعمت کے لیے نہیں آتے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں نعمت
اس میں نشانی، اس میں عجوبہ، اس میں کرشمہ، حیرت انگیز چیز، یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں۔ سورہ رحمان میں اس آیت کا بار بار آنا اور جن جن موقعوں پہ وہ آ رہا ہے اس میں سادہ طریقے سے نعمت کے ذریعے سے ترجمہ کرنا ہر جگہ مناسب نہیں ہے۔ جہنم کا ذکر بھی آ رہا ہے اور اس میں بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی آیت آتی ہے۔ تو اس لفظ کے مختلف مفاہیم کو سامنے رکھتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ موزوں لفظ یہ ہے کہ ہم شان یا اس طرح کی کسی لفظ سے اس کو تعبیر کریں۔ تو فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ ربکما میں یہ دو کا صیغہ ہے اور اس سے مراد آگے چل کے معلوم ہوگا کہ انسان بھی ہیں اور جن بھی ہیں۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو اس نے ٹھیکری کی طرح بچتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ وخلق الجان، اور اس نے جنوں کو پیدا کیا من مارج من نار، آگ کی لپٹ سے۔ یہ بات پچھلے سبق میں بھی آئی سورہ نجم میں کہ هو انشاءکم من الارض، اس نے تمہیں زمین سے نکالا۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ انبتکم من الارض نباتا، اس نے تم کو زمین سے اگایا جیسے پودے اگتے ہیں۔ اس کی کچھ اور مزید تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں بیان کی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پروسیس انسانی پروکریشن کا، پیدا ہونے کا، کہ جو اب چل رہا ہے، اس سے پہلے ایک اور پروسیس تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تمہید کے طور پر چلایا۔ ہم نہیں جانتے کہ کتنے عرصے تک وہ چلا، لیکن اس میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ زمین کی سرفیس اور اس کی مٹی یہ اصل میں استعمال ہوتی تھی، اور کچھ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے اب بعض پرندوں اور جانوروں کے معاملے میں انڈے کی شکل میں پیدائش ہوتی ہے، تو زمین کی یہ مٹی اور اس کی سرفیس اور اس کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ کچھ پروسیس ہوتا تھا کہ جس کے نتیجے میں بالآخر انسان باہر نکلتا تھا، کہ جس کو اب اللہ تعالیٰ نے اگلے مرحلے کی طرف کر دیا، یعنی منتقل کر دیا، کہ جس میں جس طرح سے اب پروکریشن ہوتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے سورہ سجدہ میں۔ یہاں صرف اس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ انسان کو اس نے ٹھیکری کی طرح بچتی ہوئی مٹی سے، نہیں، یہ میں اب یہ ایک تفصیلی مضمون ہے، یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان ہوا ہے، اور اس کا اشارہ ہے جو میں نے بتا دیا آپ کو 2-3 جگہوں پہ، اس کو آپ پڑھ لیجئے گا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، اور اس نے جنوں کو اس سے پہلے پیدا کیا آگ کی لپٹ سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ تم نے غور نہیں کیا کہ تمہیں اس شکل میں لانے سے پہلے اس نے کتنا ایک لمبا طویل سفر ہے کہ جس کے ذریعے سے گزارا اس مخلوق کو کہ جو تم سے پہلے آئی، اور اب تم یہاں موجود ہو، اور اللہ کی عنایت، اس کی مہربانی، اس کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ جس کا ظہور تمہاری شکل میں ہوا۔ رب المشرقین و رب المغربین، وہی مشرق کا رب ہے اور اس کے دونوں کناروں تک کا، اور وہی مغرب کا رب ہے اور اس کے کناروں کا۔ یہ عربی زبان میں جب آپ کسی جگہ کی وسعت کو بیان کرتے ہیں، اس کے واسٹ ایکسپینس کو، تو بعض اوقات اس کو جمع میں اور بعض اوقات اس کو تثنیہ میں، یعنی 2 کے صیغے میں بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں رب المشارق و رب المغارب بھی آیا ہے، یعنی جمع کے صیغے میں بھی آیا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہماری دنیا ہے، اور اس میں آپ مشرق دیکھتے ہیں اور مغرب دیکھتے ہیں، یہ بہت وسیع ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے انسانوں اور جنوں کے گروہو، تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، اس نے 2 دریا چھوڑ دیے،
بینہما برزخ لا یبغیان، مگر ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہوتا ہے جس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یعنی یہ بھی ایک تمہارے اپنے سامنے کا مشاہدہ ہے۔ دریا جب سمندر میں جاتا ہے تو یہ الگ الگ پانی کی دھارے ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دونوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، تم اپنے رب کے کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ اسی کے ہیں سے مراد یہ کہ ان جہازوں کو تم نے جس مٹیریل سے بنایا ہے وہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے۔ اس نے تمہارے اندر جو ذہانت سوجھ بوجھ رکھی ہے وہ بھی اسی کی دی ہوئی ہے، اور تم نے اس ذہانت کو استعمال کرنے میں جب اقدام کیا، تم نے قدم بڑھائے، تو اس میں تمہیں توفیق بھی اسی نے دی۔ یہ بہت کم انسان اس پر غور کرتا ہے کہ جو کچھ وہ اچیو کرتا ہے اس میں اس کا کتنا کم کنٹریبیوشن ہے، اور اللہ کی مہربانی کا اس میں کتنا بڑا ہاتھ ہے۔ یعنی وہ سارے اسباب و وسائل کے جن کو استعمال کر کے انسان ان چیزوں کو اچیو کرتا ہے کہ جس پہ وہ ریجھتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اس کی اچیومنٹ ہے، وہ سب اللہ کے دیے ہوئے ہیں۔ جو ذہانت، جو صلاحیت انسان کے پاس ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اس پر مزید یہ کہ یہ دونوں چیزیں موجود ہوں اور آپ اپنی پوری کوشش کر لیں، لیکن درمیان میں ایک اور چیز ہے جس کو آپ کہتے ہیں توفیق، کہ جو اگر نہ ہو تو آپ کی ذہانت، آپ کی محنت، آپ کے اسباب و وسائل دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو جہاز تم نے بنائے ہیں اس زمانے میں پانی کے جہاز تھے، آج قرآن نازل ہوتا تو اور بہت ساری چیزوں کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتا، یہ اسی کے ہیں، یعنی یہ حقیقت میں اسی کے بنائے ہوئے ہیں، یہ پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں۔ پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو، کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ کل من علیہا فان، زمین میں جو کچھ ہے سب فانی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تمہارے پروردگار کی عزت و جلالت والی ذات ہی باقی رہنے والی ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اے جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، یعنی اپنی ضرورتیں اسی سے مانگتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں جو کچھ پاتے ہیں اسی سے پاتے ہیں، اور چاہے ہم شعوری طور پر یا ادروائز اسٹرگل کر کے جب ہم اس کو تلاش کرتے ہیں تو در حقیقت اسی سے سب مخلوقات مانگتے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر آن ایک نئی شان میں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے بھاری جتھو، اے بھاری گروہ، ہم تمہارے لیے فارغ ہوئے جاتے ہیں۔ یعنی اے انسانوں اور جنوں کہ جن کی بھاری تعداد نے زمین کو اس وقت آباد کیا ہوا ہے، ان قریب اب ہم تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، تمہارا یہ امتحان ختم ہوگا، اور پھر ہم تمہارے حساب کتاب کے لیے معاملہ کریں گے، جس کے لیے اب ہم تمام دوسری چیزوں سے فارغ ہو کے تمہاری طرف مائل ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، ان استطاعتم، اگر تم یہ کر سکو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم آسمانوں اور زمین کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو، فانفذوا، تو بھاگ کے دیکھو، لا تنفذون الا بسلطان، نہیں بھاگ سکتے، اس کے لیے تمہیں ایک سلطان، پروانہ چاہیے، یعنی اس پروانے، اس پرمیشن کے بغیر
تم نہیں نکل سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، تم پر آگ کا شعلہ اور تانبا چھوڑ دیا جائے گا، تانبا یعنی پگھلا ہوا تانبا، اور تم ان سے بچاؤ نہ کر سکو گے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب گرتے ہیں میٹیورز تو اس میں جو ان کی اگر آپ انالیسس کی جاتی ہے تو اس کے اندر یہی انگریڈینٹس ہیں کہ جو سامنے آتے ہیں، یعنی تانبا ہے جو پگھلا ہوا ہے، جو تمہارے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے اور تم اپنے آپ کو نہیں بچا سکو گے اگر ایسا ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، پھر جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، تو وہ اتری ہوئی کھال کی طرح لال ہو جائے گا، اتری ہوئی کھال کی طرح لال ہو جائے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی اے جنوں اور انسانوں کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، چنانچہ اس دن نہیں پوچھا جائے گا نہ کسی انسان سے اور نہ کسی جن سے اس کے گناہوں کے بارے میں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اے جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم وہاں اپنی علامتوں ہی سے پہچان لیے جائیں گے۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پھر وہ پیشانی کے بالوں سے اور پیروں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی پکڑ لیے جائیں گے پھینک دینے کے لیے۔ ہذہ جہنم التی، یہ ہے وہ جہنم، یکذب بہا المجرمون، کہ جن کو یہ مجرم جھٹلاتے رہے۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اب اس کے اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان یہ گردش کرتے رہیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ تو ہوا بیان ان لوگوں کا کہ جو مجرم تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا بیان فرما رہے ہیں کہ جو اس دن کامیاب ہوں گے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور میں پیشی سے ڈرتے رہے ان کے لیے دو باغ ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے، یعنی جنہوں نے اس دنیا کی زندگی ایسے گزاری کہ انہوں نے اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے کا احساس زندہ رکھا۔ یہی وہ بات ہے کہ جس کو قرآن مجید بار بار بیان کرتا ہے کہ دنیا میں انسان کو جو ٹیمپٹیشنز آتی ہیں، جو اس کے سامنے موقع آتے ہیں برائی کرنے کے، اس میں اگر انسان کے پیش نظر آخرت اور اللہ کی جواب دہی ہو اور یہ احساس ہو کہ اسے ایک دن اس کے حضور میں کھڑے ہونا ہے، تو وہ اپنے آپ کو پھر ان چیزوں سے، ان برائیوں سے بچاتا ہے اور اپنے آپ کو سیدھا رکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، اس کے لیے دو باغ ہیں۔ اپنے رب کے حضور میں پیشی سے جو ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں۔ پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ ذواتا افنان، وہ بہت شاخوں والے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ ظاہر ہے یہ ساری تفصیل پڑھتے ہوئے یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ متشابہات ہیں، یہ اس دنیا کی نعمتوں کا یا اس سے پہلے اس دنیا کی تکلیفوں کا بیان ہے کہ جس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ اس دنیا سے ایک مختلف دنیا ہے، آپ کہیے کہ اس سے ایڈوانسڈ دنیا ہے۔ اس کے نعمتوں، اس کی تفصیلات کے لیے ہماری ووکیبلری میں کوئی الفاظ نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کرنے کے لیے جو الفاظ اختیار کیے ہیں اس کے بارے میں وضاحت کی ہے کہ یہ متشابہات ہیں، یعنی یہ الفاظ جو کچھ بیان کر رہے ہیں
تم اپنے آپ کو انہی کے مفہوم تک محدود رکھو، تم ان کی حقیقت کو نہیں جان سکتے، ان کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ یہ ساری تفصیل ان اہل عرب کے ذہنی سطح کو سامنے رکھ کر بیان کی گئی ہے کہ جو اس کے اولین مخاطب تھے، ان کو سامنے رکھ کر ان نعمتوں کو بیان کیا گیا ہے کہ جو ان کو اپنے اس موجودہ دنیا میں اعلیٰ ترین نعمتیں لگتی تھیں۔ تو فرمایا کہ وہاں ذوات افنان، بہت سی شاخوں والے ہوں گے وہ دو باغ، فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم جنوں اور انسانوں اپنے رب کی کون کون سی شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما عینان تجریان، ان دونوں میں دو چشمے بہتے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم دونوں اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان میں ہر پھل کی دو الگ الگ قسمیں ہوں گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان، وہ ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، جن کے استر دبیز اور ریشم کے ہوں گے۔ وجنى الجنتین دان، اور ان کے آگے دونوں باغوں کے پھل جھکے پڑے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم دونوں اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہن قاصرات الطرف، اس میں شرمیلی نگاہوں والیاں ہوں گی۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، جنہیں ان سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے چھوا ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ کأنہن الیاقوت والمرجان، ایسی خوبصورت جیسے یاقوت اور مونگے ہوں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو کیا نیکی کا صلہ، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، اور کچھ ہو سکتا ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی جب انسان نے نیکی کی ہے، انسان نے صحیح رویہ اختیار کیا ہے، تو اس کا بدلہ اس کے سوا اور کچھ ہو سکتا ہے کہ اس کو اسی طرح یا اس سے بڑھ کر صلہ ملے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو کے سوا، یعنی ان دونوں باغوں کے علاوہ دو باغ اور بھی ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ایک تو باغ اور باغ بھی دو، یہ تو ہوا تکمیل نعمت، یعنی ایک نہیں بلکہ دو، لیکن اس کے بعد دو اور۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کی تفصیل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جیسے کہ کوئی پہاڑ کے علاقے کی کوئی جنت ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ایک آپ کا گھر ہوتا ہے میدانی علاقے میں، اور پھر ایک گرمیوں کی چھٹیوں میں جا کے آپ ایک اور گھر میں جاتے ہیں اور وہاں آپ آرام فرماتے ہیں۔ تو یہ کچھ پہاڑی علاقے کے کچھ باغ ہیں جو ان کے بیان کے جو الفاظ کا انتخاب ہے اس میں اس کا اشارہ ملتا ہے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان کے سوا دو اور باغ بھی ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ مدہامتان، وہ دونوں گھنے سرسبز اور شاداب ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما عینان نضاختان، وہ دونوں میں دو چشمے ہوں گے ابلتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما فاکہۃ ونخل والرمان، ان میں پھل اور کھجوریں اور انار ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہن خیرات حسان، ان میں خوبصورت بیویاں ہوں گی۔
فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ حور مقصورات فی الخیام، خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں گوریاں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ گوریوں سے مراد رنگ نہیں ہوتا، یہ اصل میں حسن کا بیان ہے۔ پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو نہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ کسی جن نے۔ فبأي آلاء ربکما تکذبان، پھر تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ سب چاندنیوں اور خوبصورت نادر قالینوں پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ یہ عبقری جو ہمارے ہاں نا جینیس کے لیے، یہ بھی اصل میں یہی لفظ ہے، بالکل ریئر، جو بہت یونیک ہوتی ہیں، قالین کے لیے بھی آیا ہے۔ فبأي آلاء ربکما تکذبان، پھر اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن شانوں کو جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی بابرکت والا ہے تمہارا جلیل اور کریم پروردگار کا نام۔ اس کا نام یعنی اس کی شان، اس کی صفات، اس کا اعلیٰ مقام۔